پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے کوئی کیسے افغان ہو سکتا ہے؟ افغان، پٹھان، پشتون اور پختون کی یہ تکرار کیا ہے؟ پشتون، پختون، پٹھان اور افغان جیسے الفاظ پر لوگ کنفیوز نظر آتے ہیں اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے طرح طرح کے سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ اس اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مختلف تاریخی کتب کی روشنی میں ان پر غور کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہ جائے۔ خیبر پختونخوا کے معروف شخصیت محمد ایاز خان نے جو پشتونوں کی تاریخ اور شجرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں، پشتونوں کے افغان ہونے کے حوالے سے بتایا کہ پہلے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر پشتون افغان ہے لیکن افغان پشتون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان ہونا پشتونوں کی قومیت کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا اس بات کو بنیاد بنا کر آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان چھوڑ کر اپنے وطن چلے جاؤ، کیونکہ پاکستانی ہونا اس کی شہریت ہے اور افغان ہونا قومیت۔ پشتون خود کو افغان کیوں کہتے ہیں؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم پہلے لفظ پشتون کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ مؤرخین کے مطابق پشتون قبیلے کی شاخیں ہزاروں برس پرانی ہیں۔ پشتونوں کی ابتدا کے بارے میں دلائل اور مباحثوں میں مؤرخین تقسیم نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ پشتونوں کو زمانہ قبل از اسلام کے عہد سے جوڑتا ہے اور دوسرا انہیں 622 عیسوی میں پیغمبر اسلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دور سے ملاتا ہے۔ اول الذکر عقیدے سے متفق پشتون اسی لیے اکثر خود کو پہلے پشتون اور بعد میں مسلمان کہتے ہیں۔ بہرحال ایک بات پر تمام مؤرخین متفق ہے کہ پشتون یا پختون کا تصور افغان سے بہت پرانا ہے۔ پشاور یونیورسٹی میں پشتو اکیڈمی کے پہلے ڈائریکٹر مرحوم مولانا عبد القادر نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی تھی کہ ہزاروں برس پہلے تک جب پٹھان اور افغان کا تصور بھی نہ تھا، اس وقت ایک قبیلہ تھا جس کو ابتدائی دور میں پکت یا پکتین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور بعد میں پشتون یا پختون کی صورت اختیار کر گیا۔ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ لفظ پشتون کا ذکر رگ وید میں کیا گیا ہے جس میں اسے پکت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ خود رگ وید کا زمانہ 1400 سال قبل از مسیح ہے۔ بعد میں یونانی مورخ ہیروڈوٹس 466 سے 486 قاف میم نے بھی اپنی تحریروں میں ایک قوم کا ذکر کیا جو ان کے الفاظ میں تیر انداز تھے۔ ان کا لہجہ سخت تھا، دراز قد اور طاقتور جسم کے مالک تھے۔ ہیروڈوٹس نے ان کو پکٹیس یا پکٹو اور ان کے وطن کو پکتیکے کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ پشتون صرف ایک نسل نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ اخلاق کا نام ہے جس کو پشتون ولی کہا جاتا ہے۔ 5 ارکان پر مشتمل یہ ضابطۂ اخلاق ایک طرح سے پشتون معاشرے کا آئین کہلاتا ہے، لہٰذا جس پشتون کی عادات و خصائل میں پشتون ولی نہ ہو، پشتون معاشرہ ایسے شخص کو پشتون ماننے سے انکار کرتا ہے۔ پریشان خٹک اپنی کتاب پشتون کون میں لکھتے ہیں، موجودہ وقت میں پشتون ولی پر پوری طرح عمل درآمد نہ ہونے سے پشتون معاشرہ زوال و تباہی کا شکار ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ لفظ پشتون کا تصور افغان سے بہت پہلے سے موجود تھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ پشتونوں نے خود کو افغان کہلانا کب اور کیوں شروع کیا؟ لفظ افغان کے بارے میں مؤرخین نے متضاد نظریات پیش کیے ہیں۔ چونکہ مؤرخین کا ایک گروہ پشتونوں کو یہودی اور دوسرا ان کو آریہ نسل بتاتا ہے، لہٰذا دونوں گروہوں نے اپنے دلائل سے پشتون اور افغان کی بحث بھی اسی تناظر میں کی ہے۔ پشتونوں کو بنی اسرائیل ہونے کے نظریے کو ماننے والوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں جس شخص کو عزت دینا مقصود ہوتا تھا اس کے نام کے ساتھ اب لگا دیا جاتا تھا، جس کو دوسری قوموں نے بگاڑ کر اوغان، ابکان اور افغان بنا دیا۔ دوسری جانب پشتونوں کے آریہ ہونے کے نظریے کو ماننے والے مؤرخین کا کہنا ہے کہ پشتون قاف کے پہاڑیوں سے افغانستان اور پھر ایران اور یورپی ممالک میں پھیل گئے، لہٰذا ان کے مطابق پشتون موجودہ افغانستان کے وجود میں آنے سے پہلے اسی مقام پر آباد تھے اور افغان نام ان کو ایرانیوں اور دیگر قوموں سے ملا۔ محمد امین خوگیانی رسالہ افغان میں لکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں کے شجروں میں جو اکثر فارسی زبان میں ہوا کرتے تھے، کسی بھی پشتون کے نام کے بعد قوم افغان قومیت کے خانے میں لکھا جاتا تھا اور یہ سلسلہ انگریزوں کی حکومت تک جاری رہا۔ لہٰذا جب بھی کوئی تعلیم یافتہ شخص قومیت کا خانہ پر کرتا تو وہ اپنے نام کے ساتھ افغان لکھ لیتا تھا، بصورت دیگر اس کو پٹھان لکھنا پڑتا کیونکہ ہند میں اس کی پہچان انہی 2 ناموں سے تھی۔
نام افغان پر اس کو کوئی خاص اعتراض نہیں تھا اور لفظ پٹھان اسے پسند نہ تھا۔ موجودہ افغانستان کی بنیاد پشتون بادشاہ احمد شاہ ابدالی درانی نے 1747 میں رکھی تھی، لہٰذا جس طرح پاکستان میں رہنے والی تمام قومیں خود کو پاکستانی کہلواتے ہیں، اسی طرح افغانستان کے وجود میں آنے کے بعد اس میں رہنے والے تمام قوموں نے خود کو افغان کہلانا شروع کر دیا، حالانکہ تب اور اب بھی پشتون ہی خود کو اس نام کے اصل دعوے دار سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی پاکستانی پشتون باشندہ خود کو افغان کہتا ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو موجودہ افغانستان سے بھی پرانی افغان قوم ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جو دراصل پشتون تھا اور اسی موجودہ افغانستان سے ہر جگہ پھیل گیا، اور یہی پر اس کی آباء و اجداد نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ لہٰذا بیشتر پشتون جو تاریخ جانتے ہیں افغانستان سے ایک قسم کی انسیت رکھتے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں افغانستان کے باشندوں کے لیے دستاویزات میں لفظ افغان اور پٹھان کا استعمال کیا گیا۔ دوسری جانب ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بہت سارے پشتون ایسے بھی ہیں جو خود کو صرف پشتون یا پختون کہلوانا پسند کرتے ہیں، افغان نہیں۔ اس کی وجہ تاریخ حوالوں سے مختلف یا پھر علم کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہی خود کو پشتون کہلوانے کو ترجیح دیتے ہوں۔ افغان اور پٹھان کے موضوع پر مولانا عبد القادر کہتے ہیں کہ ناموں کا یہ گورکھ دندہ صرف حکومتوں کی سیاسی حکمت تاریخ مجبوریوں کی سبب بنایا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پٹھان لفظ میں نہ تو پشتون پوری طرح سما سکتا ہے اور نہ ہی افغان۔